بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ویلکم ٹو ماہر وائس یوٹیوب چینل۔ شعبدہ بازی اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جن بھی بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان سیاکار کذابوں میں سے ایک اسحاق اخرس مغربی بھی تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور خلافت میں اس بدبخت نے جنم لیا اور مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ اور زبانیں سیکھ کر اس نے گمراہی کا ایسا دل فریب جال پھیلایا کہ عام اور خاص بھی اس کے شیطانی شعبدوں کو دیکھ کر اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ اسحاق اخرس 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کا پرچم اقبال لہرا رہا تھا۔ محققین نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی کہ پہلے اس نے صحف آسمانی، قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم رسمیہ کی تعلیم کی، زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا، مختلف اقسام کی صنائیوں اور شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی، اور ہر طرح سے باکمال اور بالغ النظر ہو کر اصفہان آیا اور 10 سال تک گونگا بنا رہا۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک عربی مدرسے میں قیام کیا اور یہیں کی ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائے رکھی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس شخص نے خود کو جاہل ثابت کرنے کے لیے اشاروں کنائیوں سے اپنا تاثر قائم کیا۔ 10 سالوں کی طویل مدت میں کسی کو وہم گمان تک نہ ہوا کہ وہ علم و علوم پر اتنی مہارت رکھتا ہے۔ اس بنا پر یہ اخرس یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مداح کرتا، لوگ اس کے ساتھ ساتھ اشاروں کنائیوں سے تھوڑا بہت مذاق کر کے تفریح تباہ کرتے تھے۔ اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آ گیا جب مہر سکوت توڑ دی اور لوگوں کو اپنی شعبدوں سے متاثر کرنے لگا۔ وہ کمال کا کیمیا گر بھی تھا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ صفت تھی کہ اگر کوئی شخص اسے اپنے چہرے پر مل لیتا تو اس درجہ حسن و تجلی پیدا ہوتی کہ کوئی شخص شدت و انور سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اس طرح اس نے خاص قسم کی 2 رنگ دار شمع بھی تیار کر لی۔ یہ کام کرنے کے بعد ایک رات جب کہ تمام لوگ محو خواب و استراحت تھے، اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شمع جلا کر سامنے رکھ دی۔ ان کی روشنی میں چہرے میں ایسی رعنائی اور دل فریبی اور چمک دمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں کھیرا ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسے کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی اش اش کر گئے۔ مدرسے کے علماء اور طلباء پر اس کا گہرا اثر ہوا اور یہیں سے اس کی جھوٹی نبوت کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کی شیطانی تجلیات کا چرچا راتوں رات پھیل گیا اور وزراء جوک در جوک اس کو دیکھنے چلے آئے۔ اعتقادیوں نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ دن نکلنے پر شہر کے قاضی صاحب چند روسائے شہر کو ساتھ لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسے میں آئے۔ قاضی صاحب نے نہایت نیاز مندانہ لہجے میں التماس کی کہ حضور والا، سارا شہر اس قدرت خداوندی پر متحیر ہے، اگر حقیقت حال بتا دی جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق جو اس وقت کا پہلے سے منتظر تھا نہایت ریاکانہ لہجے میں بولا کہ آج سے کوئی 40 دن پہلے فیضان الہی کے کچھ آثار نظر آنے لگے تھے۔ دن بدن القائے ربانی سرچشمہ میرے باطن میں موجزن ہوا، حتیٰ کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کی وہ راہیں کھول دی کہ مجھ سے پہلے لاکھوں رہوران منزل اس کے تصور سے بھی محروم رہے تھے، اور وہ اسرار و حقائق منکشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مختصر اتنا کہنے لگا
کہ مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر کہنے لگے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں یہ سن کر گھبرا گیا کہ واللہ علم یہ کیا آزمائش ہے۔ ایک فرشتہ بازبان فصیح یوں گویا ہوا، اے اللہ کے نبی، بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ تو کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ کا ورد کرتا رہا۔ فرشتے نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہوگی اور میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسول۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو، معاذ اللہ۔ میں نے کہا اے دوستو، تم یہ کیسی بات کہہ رہے ہو؟ مجھے اس سے سخت حیرت ہے، بلکہ میں تو عرق خجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے کہ خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے نبی مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ کہنے لگے درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری ذلی و بروزی ہے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہا آدمی اس کے پیروکار بن بیٹھے، اور جن لوگوں کا دل نور و نور ایمانی سے متجلی تھا وہ بیزار ہو کر چلے گئے۔ حاملین شریعت نے بھولی عوام کو بہت سمجھایا کہ اسحاق گونگا، دجال، کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جوں علماء انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے ان کا جنون خوش اعتقادی اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ آخر اس شخص کی قوت اور جمعیت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خلافت پر حملہ کر کے خود خلیفہ بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عباس خلیفہ ابو جعفر منصور کو مقہور و مغلوب کر کے بصرہ و عمان اور ان کے توابع پر قبضہ کر لیا۔ کئی معرکوں کے بعد خلافت عباسیہ کو فتح نصیب ہوئی اور اسحاق اخرس کو قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔